ذرا غور سے یہ صدائے اختر بے نوا سنو دوستو، ذرا غور سے یہ صدائے اختر بے نوا، نہ ہو ذکر حق نہ ہو فکر حق تو یہ جینا حرام ہے۔ تیرے دماغ تیرے دل تیری رگ رگ میں، تیرے دماغ تیرے دل تیری رگ رگ میں نبی کے عشق کا سودا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور آج جو یہ محفل منعقد ہوئی حاجی سے مرحوم کے ایصال ثواب کے سلسلہ میں اور طالبان قرآن کے ختمات قرآن کی تقریب کے سلسلہ میں اور دینی دعوت کی اشاعت اور مسلمانوں کو اسلام سے جوڑنے اور قرآن کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں پکڑوانے کے سلسلے میں کائنات میں اس کام سے جتنے بھی کائنات میں کام ہو رہے ہیں، کاروبار ہے، تجارت ہے، حکومت ہے، وزارت ہے، سیاست ہے، اقتدار ہے، پارلیمنٹ ہے، ممبری ہے، کرسیاں ہیں اور افسریں ہیں اور تنخواہیں ہیں اور بینک اور ایٹم بم بن رہے ہیں، جہاز اڑ رہے ہیں، دنیا میں جتنے کاروبار اور کام ادھر قرآن کا، اللہ کا قرآن، اس قرآن کے کام سے کائنات میں کوئی دوسرا بہتر برتر عظیم تر بلند تر کوئی دوسرا کام ہو سکتا ہے؟ زور سے بولو، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے اہتمام سے ہوگی، فکر کے التزام سے ہوگی۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، اضیاف ذی قدر اور جملہ سامعین ذی وقار بیانات سن رہے ہیں اور پھر سنتے رہو گے۔ اپنے وقت سے جلسہ جاری ہے، آپ ساتھ دے رہے ہیں۔ ادھر میں نے دیکھا یہ ختمات قرآن کرنے والے بچے، ان کے سروں پہ دستار ہے۔ یہ وہ مقدس اور مبارک لوگ ہیں کہ میدان معاشر میں جب قیامت کا منظر قائم ہوگا، پل صراط لگ جائے گی اور دنیا پل صراط پر گزرے گی، امت محمدی کا نمبر آ جائے گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کے آغاز کے سرے کھڑے ہو جائیں گے تو لوگ گزریں گے، نبی امت کو دیکھ کے پکارے گا، رب امتی امتی امتی۔ اسی عالم میں یہ جماعت پہنچ جائے گی، یہ طالب علم پہنچ جائیں گے، یہ سفید پگڑی والے ختمات قرآن کی سعادت حاصل کرنے والے جن پہ تمہاری نظر ہے، یہ پہنچ جائیں گے پیغمبر کے سامنے اسی لباس میں اسی پگڑی کے ساتھ کھڑے ہو کر پلکیں جھکا دیں گے۔ اور لوگوں، وہ عجیب منظر ہوگا جب ان کی نگاہیں محبوب دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے منور چہرے پہ پڑیں گی اور پیغمبر کی نگاہیں ان کے چہروں پہ پڑیں گی۔ یہ درسگاہ کی برکت ہے، مدرسے کی برکت ہے اور استاد اور قراء کی برکت ہے، ان کی ہمت، جرت، شجاعت اور مسلسل محنت سے آج ہمیں موقع ملا۔ ہماری نظریں بھی ان طالب علموں کے چہروں پر ہیں جن پہ پیارے پیغمبر کی نظر پڑے گی۔ دوسری بات، آج تم یہاں جمع ہو اور جمع رہو گے، اپنے ساتھ کیا لے کر جاؤ گے؟ اپنے دامن میں کیا لے کر جاؤ گے؟ لوگوں، آج کی محفل اور اجلاس اجتماع اتنا مبارک ہے، اتنا مبارک ہے، اتنا مبارک ہے، اتنا مقبول ہے، اتنا محبوب ہے۔ آج جب تم گھروں کو جاؤ گے، آج جب تم گھروں کو جاؤ گے تو انشاءاللہ کوئی جھولی اور کوئی دامن خالی نہیں جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی میرے قرآن کی ایک آیت سن لے، میری حدیث کے ایک ٹکڑے سن لے اور فقہ کا ایک مسئلہ سن لے، عالم کے بیان کا ایک منٹ سن لے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو ہے یا نہیں ہے، مخ پخانہ کعبے یا نہیں، نیت ہے یا نہیں ہے، اخلاص ہے یا نہیں ہے۔ لیکن مطلقاً آج تم سننے کے ارادے سے آئے یا تماشے کے دیکھنے کے ارادے سے آئے یا ویسے وزاداری میں آ گئے، برادری میں آ گئے، رسم میں آ گئے، تب بھی آ گئے، اللہ کے پیغام
پیغمبر نے فرمایا آج جب تم گھروں کو جاؤ گے، آج جب تم گھروں کو جاؤ گے، آج جب تم گھروں کو جاؤ گے تو ایک ایک آیت کے بدلے، حدیث کے ایک ایک ٹکڑے کے بدلے، فقہ کے ایک ایک مسئلے کے بدلے اپنی جھولی میں ہزار ہزار رکعت نماز نفل مقبولہ کا اجر و ثواب اور حساب کر لو۔ جب سے سن رہے ہو، جب تک سنو گے، آج جب تم گھروں کو جاؤ گے تو لاکھوں لاکھوں نماز نافلہ کے مقبولہ کا اجر و ثواب اپنی جھولی میں ساتھ لے کر گھروں کو جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اور دوسری بات، آج یہ پروگرام تمہیں کیا دے رہا ہے؟ تمہارے دامن میں کیا ڈال رہا ہے؟ خالی خولی آئے اور خالی خولی چلے جاؤ گے؟ نہیں، یہاں نقل بھی اللہ اصل میں بدل دیتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کی حدیث مانتے ہو؟ بولو، نبی کی حدیث مانتے ہو؟ اس مجمع میں کوئی ایسے ظالم بدبخت مرتد اور کوئی ایسا شیطان ہے جو کہے اللہ کا قرآن مانتا ہوں، نبی کا فرمان نہیں مانتا؟ شتا دازے کشتا؟ یہ اس لیے پوچھا کہ آج ایک فتنہ آیا ہے اور مجھے ایک یونیورسٹی میں بلایا گیا 15-16 سال پہلے۔ یونیورسٹی میں مجھے اس کے سربراہ نے کہا، حقانی صاحب تم حال میں کھڑے ہو، اسٹوڈنٹ ہیں اور فرنٹ میں ٹیچر اور پروفیسر صوفوں میں بیٹھے ہیں، اس میں 12 استاد ایسے ہیں۔ کان میں کہا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں اور نبی کے فرمان کو نہیں مانتے۔ اور مجھے اس نے بتایا کہ آج اسلامیات کے پیریڈ میں ایک بدبخت پروفیسر اور استاد نے کلاس میں کہا قرآن قرآن ہے، نبی کا فرمان نہیں، وہ شیطان کا فرمان ہے، اور فرمایا اور کہا کہ بخاری، ترمذی، ابو داؤد، مسلم، صحیح ستہ، یہ سب احادیث پیغمبر کے فرمان ارشادات بکواس ہیں، غلاظت ہے، خرافات ہیں اور افسانے ہیں، ڈرامے ہیں، جھوٹے قصے ہیں، جھوٹی کہانیاں ہیں۔ اور ظالم نے کہا ان ساری حدیث کی کتابوں کو جلا کر دریا برد کر دو اور ان کی راکھ کو پانی میں بہا دو، صرف قرآن چلے گا، نبی کا فرمان نہیں چلے گا۔ کفر دے کہ نہ دے؟ پزورا کفر دے کہ نہ دے؟ مجھے کہا تم ہمارے مہمان، ہم تمہارے میزبان، قرآن پڑھنا، قرآن سنانا، ترجمہ کرنا، تفسیر بیان کرنا، حدیث کا نام نہ لینا، نبی کا فرمان نہ لینا، بخاری کا حوالہ نہ دو، ترمذی کا حوالہ نہ دو، مسلم کا حوالہ نہ دو، ورنہ جھگڑا بن جائے گا، خون خرابہ ہو جائے گا، گولی چل جائے گی، اسٹوڈنٹس جیلوں میں چلے جائیں گے یا ہسپتالوں میں چلے جائیں گے، تیرا کیا حشر ہوگا، میرا کیا حشر ہوگا، انجام خطرناک ہے۔ میں نے اس سے کہا کوئی پرواہ نہیں، فکر نہ کرو، آپ نے مجھے اچھا کیا، سمجھا دیا، اور میں نے کہا بہت اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے موضوع بھی دے دیا۔ میں سٹیج پہ آیا، میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ لوگو تمہیں میرا پیغمبر جو احکام دے، جو مسائل دے، جو قرآن دے، جو آیات دے، جو عدالت دے، جو خلوت کا حکم دے، جو جلوت کا حکم دے، جو زکوٰۃ اور عشر اور صدقہ کا حکم دے، حج بیت اللہ کے مسائل بیان کرے، فخذوہ، انہیں پکڑ لو، ان پہ عمل کرو، دانتوں سے مضبوط پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے میرا پیغمبر تمہیں منع کر دے پھر کٹ جاؤ، جسم کے چیتھڑے اڑا دو، لیکن بال برابر اس سے تجاوز نہ کرنا۔ میں نے کہا کہ لوگو ہمیں رب نے ایک علمی قرآن دیا ہے، ایک عملی قرآن دیا ہے، ایک علم دیا ہے، ایک علمی کتاب دی ہے، ایک عملی کتاب دی ہے۔ قرآن علم ہے، نبی عمل ہے، قرآن متن ہے، نبی شرح ہے، قرآن عنوان ہے، نبی مضمون ہے، قرآن مسلک ہے، نبی سالک ہے، قرآن صداقت ہے، نبی صادق ہے، قرآن امانت ہے، نبی امین ہے، قرآن رحمت ہے، نبی رحمت للعالمین ہے، قرآن کلام اللہ، نبی کلیم اللہ، اور قرآن نور ہے، نبی سراجم منیرہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔
जब तक कायनात में धरती में अल्लाह का कुरान मौजूद और महफूज है, नबी का फरमान भी मौजूद और महफूज है। मैं आज ऐलान करता हूँ, हम गर्दनें कटवा देंगे, हम सर कटवा देंगे, हम पाँव कटवा देंगे, हम कान कटवा देंगे, हम आंखें निकलवा देंगे, हम चमड़ी उधरवा देंगे, हम तख्तेदार पे सूली पे लटक जाएंगे, लेकिन अल्लाह के नबी आखिरुज़्ज़मान के फरमान, हदीस पाक और कुरान का दामन नहीं छोड़ेंगे। सर्वकफ सरबुलंद, सर्वकफ सरबुलंद। मैंने हदीस की बात की तो चूंकि तुम्हें मैंने इनाम देना है, तुम भी आज से आए हो, जाओगे क्या साथ लेकर जाओगे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती, जब मेरी उम्मत में फसाद हो, इल्हाद हो, ज़ंदक़ा हो, उरियानी हो, बेदीनी हो, दमदोबी, गडागानी, बरबर प्रोग्रामों ने, हर कोर की फिल्म, पहर जेब की फिल्म, प्रदे खदे प्रदे उरियाने, तोबा बली पस्टेजा खबर नशम गोले चकुम के दुनिया अख्तदा पदा से आलम के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तमस्सक बिसुन्नती, जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा पकड़ा, जिसने मेरे एक सुन्नत का दामन पकड़ा, उसको जिंदा किया, लोगों फलहु अज्र मियत शहीद, इसको एक सुन्नत के जिंदा करने के बदले, पकड़ने के बदले, अमल करने के बदले 100 शहीदों का अज्र सवाब मिलेगा। ये खत्मात कुरान सुन्नत है, ये दस्तार भी सुन्नत है, ये इज्तिमा भी सुन्नत है, आज का जलसा भी सुन्नत है, तुम्हारा आना भी सुन्नत है, बैठना भी सुन्नत है, अर्ख बदला वलम सुन्नत दे, पहलू बदलना भी सुन्नत है, घर से चले एक एक कदम सुन्नत है, वापस जाओगे एक एक कदम सुन्नत है। और लोगों मेरे शेख मुहद्दिस कबीर हजरत मौलाना अब्दुल हक रहमतुल्लाह फरमाते थे, ऐसे इज्तिमा में, कुरान के इज्तिमा में, हदीस के इज्तिमा में, दावत के इज्तिमा में, तबलीग के इज्तिमा में एक एक सांस लेना मुस्तकिल सुन्नत है, सांस लेना भी सुन्नत है, सांस निकालना भी सुन्नत है। और फरमाया फलहु अज्र मियत शहीद, जिस शख्स ने इस 15वीं सदी में मेरी एक सुन्नत पर अमल किया, एक सुन्नत के बदले एक कदम लेना सुन्नत, एक कदम के बदले एक सांस लेना सुन्नत, एक सांस के बदले और एक एक मिनट के बदले, एक एक सेकंड के बदले, एक एक लम्हे के बदले, एक एक सांस के बदले फलहु अज्र मियत शहीद, 100 शहीदों का अज्र सवाब मिलेगा। लोगों आज जब तुम घरों को जाओगे, आज जब तुम घरों को जाओगे, हिसाब लगा लो, जब तुम घरों को जाओगे तो अपने दामन में करोड़ों करोड़ों और अरबों अरबों शहीदों का अज्र सवाब अपने साथ लेकर घरों को जाओगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सर बकफ सर बुलंद, नारे तकबीर। दोस्तों आज के जलसे का एक ही मकसद है, एक ही हदफ है कि हम नबी के गुलाम बन जाए। अमेरिका हो, बरतानिया हो, मगरब हो, अक़वाम मुत्तहिद हो, यहूद हो, नसारा हो, दुनिया हो, दौलत हो, हुक्मरान हो, वो हमारे मुश्किल कुशा नहीं हैं। वो लोग, वो ताकतें, वो हुक्मरान जो सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक सरापा एहतियाज हैं, मोहताज हैं, बोलो बरास के मोहताज हैं, तकाज़ुं के मोहताज हैं, सफाई के मोहताज हैं, वो मेरे मुश्किल कुशा नहीं बन सकते। जो अमेरिका से भीख मांगते हैं, बरतानिया से भीख मांगते हैं, यहूद से भीख मांगते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा से भीख मांगते हैं, वो मेरे मुश्किल कुशा नहीं हो सकते, मेरे मुश्किल हाजत रवा नहीं बन सके। मुश्किल कुशा कौन? हाजत रवा कौन? मुश्किल बनी तो क्या हुआ, मुश्किल कुशा जो है सर पर बनी तो क्या हुआ, सर पर खुदा जो है। लोगों आइए फैसला कर लेते हैं, रब्बा तू गवाह बन जा, हवाओ जाओ तुम भी गवाह बन जाओ, इधर के सारा माहौल, दरख्त के पत्ते पत्ते तुम भी गवाह बन जाओ। हम रब्बा तेरे साथ वादा करते हैं, जब तक बदन में जिंदगी का खून है रगों में, तब तक प्यारे पैगंबर की गुलामी के आखिरी लम्हात की जिंदगी के, तब तक पैगंबर का दामन नहीं छोड़ेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर,
دوستو زیاد ابن سکن پیغمبر کا عاشق ہے، جان نثار ہے، وفادار ہے، جان سپار ہے، صحابی رسول ہے۔ 70 صحابہ کرام غزوہ احد کے اندر شہید کر دیے گئے، خاک و خون کے اندر تڑپا دیے گئے۔ زیاد ابن سکن کی آخری لمحات ہیں، پاؤں توڑ دیے دشمن نے، ہاتھ توڑ دیے دشمن نے، چمڑی ادھیڑ دی دشمن میں، ہڈیاں چورا چورا، اور زندگی کی آخری رمق ہے، خون بہہ رہا ہے، آنکھیں بند ہو گئی۔ اچانک کچھ پاؤں کی آہٹ محسوس ہوئی، دیکھا اماں عائشہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزر رہی ہیں۔ زیاد بن سکن کی آنکھیں کھلی، اماں عائشہ پہ پڑی، بولی امی امی امی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپک کر آئی، دیکھا زیاد بن سکن پیغمبر کے عشق و محبت میں خاک و خون میں تڑپ رہا ہے، بولی امی میرے آقا میرے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچا دینا، تیرے عشق میں، تیرے محبت میں، تیرے پیار میں، تیری اطاعت میں میں نے جان قربان کر دی، میرے آخری لمحات ہیں، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری خواہش ہے، کاش آپ کا چہرہ انور دیکھ لوں، زیارت ہو جائے، تمہارے قدم ہوں، میرا سر ہو، لیکن خون بہہ رہا ہے، تلواریں چل رہی ہیں، میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا، اطلاع کر دو۔ سیدہ عائشہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچا دی، اللہ کے پیغمبر وہاں جس عالم میں تھے دوڑ پڑے، تلواریں چل رہی ہیں، خون کی بارش برس رہی ہے، باہم جنگ اور قتال ہے۔ پیغمبر ایسے عالم میں اپنے جانثار وفادار وفا شعار صحابی زیاد بن سکن کے قریب پہنچ گئے، 7 قدموں کے فاصلے پر دیکھا مظلوم ہے، مجروح ہے، زخمی ہے، خاک اور خون کے اندر تڑپ رہا ہے۔ پیغمبر نے دیکھا تو پیغمبر کی آنکھیں ڈوبا گئی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، رخسار تر بتر ہو گئے۔ زیاد بن سکن نے آنکھ کھولی تو 7 قدم کے فاصلے پر آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ وہ جسم جس میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، حرکت کرنے کی ہمت نہیں تھی، ہلنے کی قوت نہیں تھی، اس زخمی جسم کے رگوں میں زندگی اور عشق و محبت کا خون دوڑنے لگا۔ اپنے آپ کو گرم اور تپتی ریت پر لہو لہان اور خاک و خون آلودہ جسم اور ٹکڑے ٹکڑے ہڈیاں گرم اور تپتی ریت پر گھسیٹ کر پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ کر وہاں اپنی جان آفرین، وہیں اپنی روح اپنے اللہ کے حوالے کر دی اور زبان حال سے عرض کیا، میرے آقا تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، میرے آقا تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مبارک ہو آپ کی ہماری معراج یہ ہے، ہم طلبہ کو دیکھ رہے ہیں، ہم رب کا قرآن کے مدرسہ اس کی سرپرستی کرتے ہیں، آج ہم دینی مجلس میں بیٹھے ہیں، آج جہانگیر سے مرحوم کے لیے سال ثواب کی تقریب میں بیٹھے ہیں۔ محترم دوستو، تیرے معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، میرے معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ آخری تحفہ دیتا ہوں، رزق حلال چاہتے ہو؟ نہیں آ رہی، نہیں سن رہا، کس سے کس سے کس سے؟ حکمران نے غواړي، وزیر اعظم نے غواړي، امریکہ نے غواړي، برطانیہ نے غواړي، یہودیان نے غواړي۔ دینے والا کون؟ زور سے بولو، دینے والا کون؟ لوگوں صبح کی نماز کے بعد 11 مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ قریش پڑھا کرو۔ مقار عمران سے گاڑے برابر کا وقت نہیں دے دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ قریش پڑھا کرو۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالحق فرماتے تھے، یہ سارا جامعہ دارالعلوم حقانیہ اور 3 مرتبہ پارلیمنٹ میں علماء کی قیادت سیادت اور جامعہ حقانیہ کے تعمیرات، اور اس سال دور حدیث میں 1585 طلبہ عالم ہوں گے، دستار بندی ہوگی۔ فرمایا یہ ساری برکت سورہ قریش کی ہے۔ اور
जामिया अबू हुरैरा का नाम सुना होगा, दौर हदीस तक तलबा, मेरी 100 से ज़्यादा किताबें दुनिया में गर्दिश कर रही हैं, छप गई हैं। ये अब शरह मुस्लिम पे काम शुरू है, 18 जल्दें छप गई। ये मैं उनसे सुन कर इजाज़त लेकर जामिया अबू हुरैरा अल कासिम अकेडमी, और मेरी सारी तस्नीफ़ात सूरह कुरैश की बरकत है। मुझे शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल हक साहब ने तर्जमा करते हुए फरमाया, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जो, भूख में, फ़क्र में, गुर्बत में अल्लाह रिज़्क़ के हलाल से मालामाल कर देगा। व अमान मिन खौफ, हुक्मरान शैतान इब्लिस और दुश्मन से अल्लाह तेरी हिफाजत करते हुए तुझे अपने दामन में बिठा देगा। एक शर्त है, फलियाबुदु रब्ब हाज़िल बैत, नमाज की पाबंदी करो, जमात न छूटे, तकबीरे उला न टूटे। दुनिया में तेरा घर इस वजीफे की बरकत से अमन का गहवारा और जन्नत का नमूना बन जाएगा। इन्हीं बातों पर इक्तिफा, बेहद शुक्रगुजार मुझ हकीर फ़कीर गुनाहगार तालिब इल्म को यहाँ पे मौका दिया। ये जो मैंने वजीफ़ा दिया, मुझे शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल हक ने इजाज़त दी थी। अब यहाँ के मोहतमिम साहब मेरे साथ खड़े हैं और उलमा बैठे हैं, मशाइख, इनकी इजाज़त से सबको इजाज़त है। चूँकि आगे मैंने दूर जाना है, इसलिए यही मेरा मुसाफ़ा, यही अस्सलामु अलैकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।